بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بحری جہاز میں کافی بوجھ تھا۔ سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے اچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، لہٰذا اس کے کیپٹن نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک سوداگر کا سارا سامان چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے بہت ہوگا۔ جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ کیوں اس کا ہی سارا سامان پھینکا جائے، اور تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو اور نہ صرف ایک شخص متاثر ہو۔ تب باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور چونکہ وہ ایک نیا کمزور سوداگر تھا، اس لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اسے سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لہروں نے سوداگر کے ساتھ لڑائی کی یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ سوداگر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور خدا سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ وہ اسے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچائے۔ کئی دن گزرے۔ اس دوران تاجر نے درختوں کے پھل اور خرگوش کا شکار کر کے گزارا کیا، اور پانی قریبی ندی سے پیتا، اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ایک چھوٹی جھونپڑی میں سوتا۔ ایک دن جب تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا، تیز آندھی چل رہی تھی اور اس کے ساتھ لکڑی کی جلتی ہوئی لاٹھی اٹھ جاتی ہے، اور اس کی لاپرواہی میں اس کی جھونپڑی میں آگ لگ جاتی تھی۔ لہذا اس نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ آگ نے پوری جھونپڑی کو اس کے ساتھ ہی بھسم کر دیا۔ یہاں سوداگر چیخنے لگا، کیوں رب، مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سامان ضائع ہو گیا، اور اب تو یہ جھونپڑی بھی جو میرے گھر ہے جل گئی ہے، اور میرے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں بچا ہے، اور میں اس جگہ پر اجنبی ہوں۔ یا اللہ، یہ ساری آفتیں مجھ پہ کیوں آتی ہے؟ اور سوداگر غم سے بھوکا ہی رات کو سو گیا، لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز ملا تو اسے بچانے کے لیے ایک چھوٹی کشتی سے اتر رہا تھا، اور جب سوداگر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور اس نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا اور اس کا ٹھکانہ کیسے جانا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، ہم نے دعا دیکھا، لہذا ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، لہذا ہم دیکھنے آئے۔ اور جب میں نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسی ناجائز طریقے سے سوداگر کے جہاز سے پھینک دیا گیا، انہوں نے اسے بتایا کہ سوداگر کا جہاز منزل تک نہیں پہنچا، ڈاکو نے اس پر چھاپا مارا، سب کو لوٹ لیا اور لوگوں کو مار ڈالا۔ تو سوداگر روتے ہوئے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ، یا اللہ، تمہارے سب کام اچھے ہیں، پاک ہے وہ رب جس نے قتل سے بچایا اور اس کے لیے بھلائی کا انتخاب کیا۔ اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوفزدہ نہ ہوں، بس اتنا بھروسہ کرے کہ خدا ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا بہترین۔ اور جب آپ کی جھونپڑی جل جائے گی، جان لو کہ خدا آپ کے امور کا انتظار کر رہا ہے اور آپ کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ سستی، کاہلی اور مایوسی کا تجربہ شدہ علاج۔ ڈاکٹر عمر عبدالقاہی نے بتایا کہ ایک دن وہ ایک مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ نماز کے بعد ایک آدمی ان کے پاس آیا جس کے لمبے بال اور لمبی داڑھی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے ظاہر کیا کہ اسے اپنے بارے میں بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر عمر سے کہا، میں بہت سست ہوں، بہت زیادہ نیند کے ساتھ مشکل سے جاگتا ہوں، میں صرف کھانے کے لیے جاگتا ہوں اور دوبارہ سوتا ہوں، میں اپنے کام، اپنے مستقبل اور ہر چیز کو نظر انداز کرتا ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بچے سمجھتے کہ میں ایک عجیب شخص اور بہت بورنگ ہوں، مجھ میں جوش کی کمی ہے اور مجھے ہمیشہ مایوسی ہوتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم میری مدد کرے۔ ڈاکٹر عمر نے اسے ایک دن میں سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کر اللہ سے معافی مانگنے اور ایک ہفتے کے بعد اس کے پاس واپس آنے اس کا نتیجہ بتانے کے لیے کہا۔ اس شخص نے کہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سست ہوں، میں دن میں 15 گھنٹے سے زیادہ سوتا ہوں اور اپنی دعاؤں، اپنے بچوں اور اپنے کاموں کو نظر انداز کر رہا ہوں، اور آپ مجھے اللہ سے معافی مانگنے کا کہہ رہے ہو۔
डॉक्टर उमर ने कहा, आओ बेटा, हम गोश्त और खून हैं। हम इंसान अपने परवरदिगार की नाफरमानी करने और गुनाह करने का इर्तिकाब करते हैं। ये गुनाह हमारे जिस्मों पर भारी हो जाते हैं और हमें सुस्त बनाते हैं और हमारे जोश जज्बे को कम करते हैं और हमें सुस्ती और सख्ती का दर्द देते हैं। मेरे मशवरे को सुनो और इसके नतीजे पर आप हैरान रह जाएंगे। 6 दिन के बाद वो डॉक्टर उमर के पास आया और इससे कहा, मैं आपका हाथ चूमना चाहता हूँ। अब मैं कभी कभी एक दिन में 100 मरतबा या 400 बार या 1000 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह ने मेरे दिल में सरगर्मी और इल्हाम पैदा किया है। मैं 7 घंटे से भी कम सोता हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी है। मैं अपने काम की जगह की हर सरगर्मी में खुद को शामिल करने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक नई शराकत दारी पर इत्तेफाक किया और मैंने 4 दिन से भी कम अरसे में वादा कर लिया है। इन दिनों मैं कभी भी अपनी दुआओं से महरूम नहीं हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ बहुत करीब हूँ। इस्तग़फ़ार मेरे लिए एक मुहर्रिक दुआओं जैसी एनर्जी ड्रिंक बिजली की चार्ज की तरह बन गया है। इस्तग़फ़ार ऐसे हाथ की तरह है जो इंसान को आगे बढ़ाता है। ये हमारे परवरदिगार की तरफ से एक ताकत है। इस्तग़फ़ार के साथ हमारा परवरदिगार हर तरह की मुश्किलात से हमारी हिफाजत करेगा। मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि इस्तग़फ़ार इंसान को हर चीज़ में कामयाब होने में मदद देता है। इस्तग़फ़ार हमारे लिए अल्लाह की रहमत है। अल्लाह हमारे इस्तग़फ़ार को हमारी बीमारी और हमारी खुशी और हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी में बदलने का शिफा बख्श बनाए। आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाइए।